الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان الصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور بے حد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء، محبوب کبریا، شاہ ہر دو سرا، احمد مجتبی، سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل رب العالمین نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان دیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ میرے انتہائی معزز و محترم حاضرین و ناظرین و سامعین اور یوٹیوب چینل کے ذریعے مجھے پیغام اسلام کے نیٹ ورک سے دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے میرے اس بیان کا موضوع ہے شان سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، آفتاب ولایت، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج میں آپ کے سامنے آپ کے موضوع پر چند گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی۔ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اعظم چشتی کا یہ کلام پوری دنیا کے اندر پڑھا جا رہا ہے، تو مولا کائنات کے فضائل کے اندر آتا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ 3 دن کے بعد جب آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو آپ کی آنکھیں بند تھیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بیٹا بڑا خوبصورت عطا فرمایا ہے، لیکن اس کی آنکھیں جو ہیں وہ نہیں کھلتی۔ تو حضور نے فرمایا چچی مجھے دکھاؤ۔ جب حضور نے اپنی آغوش نبوت میں آپ کو پکڑا تو آپ نے اپنی آنکھیں کھولی اور ٹکٹکی باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے لگے۔ تو میرے کریم آقا نے جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جوان ہوئے تو فرمایا اے علی، آپ نے خانہ کعبہ کے اندر آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا تھا کہ جب میری آنکھ کھلے تو سامنے رخ مصطفیٰ ہو۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انعام عطا فرمایا؟ فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ وذکر علی عبادہ۔ فرمایا اے علی پھر سنو، تمہارے چہرے کو دیکھنا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اور تمہارا ذکر کرنا جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔
اللہ اکبر جل شانہ۔ قرآن مجید کو دیکھنا ثواب ہے، والدین کے چہرے کی عبادت کرنا حج مقبول کا ثواب ہے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنا عبادت ہے، ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا نے وہ شان، وہ عظمت اور مقام عطا فرمایا جو آپ سے پہلے کائنات کے اندر کسی کو عطا نہیں کیا گیا۔ فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ وذکر علی عبادہ۔ فرمایا اے علی، تیرے چہرے کی زیارت کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے اور تیرا ذکر کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ یہ اگر آپ نے مجھے دیکھ کر آنکھ کھولی ہے تو پھر میری طرف سے یہ انعام ہے۔ اور میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہی نہیں بلکہ کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ مقام غدیر کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کا بازو ایسے پکڑا، بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس کائنات کے اندر جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو مولا کائنات اللہ اکبر جل شانہ، شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ، اس کے علاوہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ فرمایا آنا دار الحکمت و علی بابھا۔ فرمایا میں حکمت اور دانائی کا گھر ہوں اور علی اس گھر کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر مبارک ابھی 10 سال کی تھی جب آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ جب حضرت علی المرتضی شیر خدا کی عمر 5 یا 6 سال کی ہوئی تو حضرت علی المرتضی شیر خدا کو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے اپنی کفالت میں لے لی، اور پھر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی پرورش فرمائی اور تربیت فرمائی، اور ایسی تربیت فرمائی اللہ اکبر جل شانہ کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں شاہد النبوت کے اندر، کون امام جلال الدین سیوطی؟ وہ امام جلال الدین سیوطی جن کو جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 72 مرتبہ زیارت ہوئی ہے۔ آپ شاہد النبوت کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 104 آسمانی کتابیں نازل فرمائی، 50 صحیفے حضرت شیت علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر، اور 20 صحیفے ابو الانبیاء جد الانبیاء 70,000 نبیوں کے باپ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر، اور زبور جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور ان تمام کتابوں کا علوم جو تھا اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں شامل فرما کر قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے محبوب کی ذات پر نازل فرمایا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور تمام قرآن کا علوم جو ہے وہ سورت فاتحہ کے اندر رکھا، اور سورت فاتحہ کا سارا علم جو ہے وہ بسم اللہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا، اور بسم اللہ شریف کا سارا علم جو تھا وہ با کے نقطہ کے اندر رکھا۔ اور مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں آنا نقطہ تو تحت البائے، کہ میں وہ با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ نقطہ ہوں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کا علم رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ مولا کائنات کے علم کی بات چل رہی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کیا کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے اور مختلف باتیں کرنے لگے، تو مولا کائنات کے کانوں میں جب یہ بات پڑی تو آپ نے فرمایا تم میرے آقا کریم امام الانبیاء مختار کل محبوب خدا کی بات کرتے ہو؟ فرمایا میں اپنے آقا کا غلام ہوں، میں اپنے آقا کا خلیفہ ہوں، میں اپنے آقا کا بھائی ہوں چھوٹا۔ آؤ سلونی اما دون العرش، آؤ مجھ سے پوچھو اللہ کے عرش عظیم کے نیچے جو بات ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء کی ذات کے بعد اگر کسی نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے تو وہ کائنات کے اندر مولا کائنات کی ذات ہے۔ فرمایا سلونی اما دون العرش، آؤ مجھ سے پوچھو اللہ کے عرش کے نیچے جو کچھ ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی نا تو جبریل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ عرض کی یا رب العالمین مجھے اگر اجازت ہو تو میں تیرے علی المرتضیٰ شیر خدا سے جا کر کوئی علم کے متعلق کوئی نقطہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جاؤ جبریل تمہیں اجازت ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام ایک بزرگ آدمی کی صورت میں، نوجوان کی صورت میں، خوبصورت لباس پہن کر آدمی کی صورت میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے سامنے آئے اور آ کر عرض کی اے شیر خدا آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش عظیم کے نیچے جو کچھ ہے مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو آپ اس وقت یہ فرمائیے کہ جبریل امین کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا پوچھنے والے ٹھہرو ذرا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ آپ نے ایک نگاہ آسمان کی طرف دیکھا، پھر ایک نگاہ زمین کی طرف دیکھا، پھر ایک نگاہ مشرق کے اندر دیکھا، پھر ایک نگاہ مغرب کے اندر دیکھا، پھر ایک نگاہ شمال کے اندر دیکھا، ایک نگاہ جنوب کے اندر دیکھا۔ فرمایا پوچھنے والے سنو، میں نے سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ دیکھا جبریل نہیں ہے، میں نے تحت الثری کے اندر دیکھا جبریل نہیں ہے، میں نے مشرق کے اندر دیکھا جبریل نہیں ہے، میں نے مغرب کے اندر دیکھا جبریل نہیں ہے، میں نے شمال کے اندر دیکھا جبریل نہیں ہے، میں نے جنوب کے اندر دیکھا جبریل نہیں ہے۔ فرمایا پوچھنے والے سنو، تم جبریل امین ہو اور میں علی المرتضیٰ شیر خدا ہوں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے علم کی بات ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم جو تھا وہ اتنا تھا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں مرتضیٰ شیر حق اشجاع الاشجاعین ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر تو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا علم ہے۔ اور آپ کی ایک علم کے متعلق یہ بات بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کے 1000 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے ایک 1000 آگے دروازے ہیں علم کے، اور یہ تمام دروازے جو علم کے ہیں یہ یعنی تمام جو علوم ہیں حضور نے ارشاد فرمایا اور مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ علی المرتضیٰ شیر خدا ان تمام علوم کو جانتا ہے۔ یہ علم کی بات ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ جب آپ کی شجاعت اور بہادری کی بات آتی ہے تو آپ نے عمرو بن عبدود کو غزوہ خندق میں واصل جہنم کیا، اور پھر خیبر کے مقام پر آپ نے مرحب کو واصل جہنم کیا۔ جب خیبر کی جنگ ہو رہی تھی، 8 دن ہو گئے، فتح نہیں ہو رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اب علم جو ہے اس کو عطا کروں گا، علم جو ہے اس کو عطا کروں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ میں صبح علم اس کو دوں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول جو ہے وہ محبت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے وہ محبت کرتے ہیں۔ تو تمام صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ بات آئی کہ وہ کون خوش نصیب ہے جسے یہ سعادت نصیب ہوگی۔ اور پھر اللہ اکبر جل شانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صبح ہوئی تو فرمایا علی کہاں ہے؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آگے خدمت ہوئے، عورت کی یا رسول اللہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، میں ادھر ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو تھا وہ حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا، آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی۔ حضرت علی شیر خدا کو علم عطا فرمایا اور فرمایا جاؤ اللہ نے
آج فتح جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں لکھ دی ہے۔ اور جب مولا کائنات خیبر کے دروازے پہ گئے اور فرمایا کہ یہ دروازہ کھولو، اندر سے مرحب نے آواز دی کہ یہ دروازہ نہیں کھلے گا، یہ دروازہ بند ہے اور بند ہی رہے گا، اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو دروازہ کھولو۔ آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میرا نام مرحب ہے، میں 10 جوانوں کے ساتھ، 20 جوانوں کے ساتھ، 50، 100، 1000 جوانوں کے ساتھ اکیلا جنگ کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنی بہادری کی، ڈینگیں جو تھی وہ ماری، اس نے کہا انا مرحب۔ فرمایا سمتنی امی انا حیدرہ، فرمایا پھر تم بھی سن لو کہ میری ماں نے میرا نام حیدر قرار رکھا ہے، اور فرمایا سنو رات کو جو تو نے خواب دیکھا ہے، خواب کے اندر جو اللہ کے شیر نے تجھے چیر پھاڑ کر واصل جہنم کیا ہے، فرمایا میں وہ اللہ کا شیر ہوں، شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور پھر جب وہ مرحب جو تھا وہ کہنے لگا اگر تمہارے پاس ہمت ہے تو پھر دروازہ کھول کر دکھاؤ۔ وہ حیدر قرار گھوڑے پہ سوار تھے، تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی، علم آپ کے ہاتھ میں تھا، یہ 3 چیزیں تو پہلے ہی تھیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو حیدر قرار نے اپنے بائیں ہاتھ سے جب خیبر کے دروازے کو پکڑا اور ہلایا تو پورے خیبر کے اندر ایک زلزلہ جو تھا وہ برپا ہو گیا، اور آپ نے اسے پکڑ کر اپنے سر کے اوپر سے اسے پیچھے پھینک دیا، اور پھر آگے بڑھ کر مرحب کو فرمایا آؤ میرا مقابلہ کرو۔ جب مرحب جو تھا وہ سامنے ہوا، اس نے آپ پہ وار کیا، آپ نے پہلا وار بھی نہیں کیا، آپ نے فرمایا اگر تو بہادر ہے، تو اللہ کے مقابلے میں لڑتا ہے تو میں تجھے بتاؤں کہ میں اللہ کا شیر حیدر قرار ہوں، پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا ہوں، حملہ کر، میں تجھے بتاتا ہوں میری طاقت کتنی ہے۔ اس وقت مرحب نے حملہ کیا، آپ نے ڈھال پہ اس کا وار روکا، اور پھر اتنی تیزی سے اس پہ تلوار چلائی کہ اس کی لوہے کی ٹوپی کو تلوار کاٹتی ہوئی اس کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور وہ آن کی آن میں وہاں ڈھیر ہو گیا۔ شاعر کہتا ہے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف ذوالفقار۔ اور کسی نے کہا ہے حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ یہ میرے علی المرتضیٰ شیر خدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقتیں دی ہیں، میرے مولا کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقتیں دی ہیں کہ کائنات کی کوئی طاقت اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کے بعد مولا کائنات کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر آپ کے ساتھ 27 جنگیں جو تھی ان میں شامل ہوئے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور غزوہ خندق کے اندر جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے عمرو بن عبدود کو واصل جہنم کیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دستار مبارک جو تھی وہ اتار کر حضرت علی کے سر پر رکھی اور فرمایا جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے۔ اور وہ اس کا دعویٰ تھا کہ ہزاروں کے مقابلے میں اکیلا لڑتا ہوں۔ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اس کو واصل جہنم کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ انعام عطا فرمایا کہ میری امت کے نیک افراد کا قیامت تک نوافل پڑھنا جو ہے اس سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا یہ فعل افضل ہے کہ اس نے غزوہ خندق کے اندر عمرو بن عبدود کو واصل جہنم کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو یہ ڈگریاں ہیں، یہ سندیں ہیں، یہ انعامات ہیں۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی تو اس رات اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہجرت کر کے گئے
وہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر، آج تم سارے صحابہ میں سبقت لے گئے ہو، اور مولا کائنات بھی تمام صحابہ کے اندر سبقت لے گئے۔ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، آج آرام سے میرے بستر پہ سو جاؤ، اور صبح اٹھ کر یہ مانتے لوگوں کو واپس کر کے میرے پاس آ جانا، اللہ اکبر۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جب حضور کے بستر مبارک زیارت ہو جائے ایسے تبرکات کی تو کیا بات ہوتی ہے، بستر پہ آرام فرما ہو گئے، اور آپ کے سرانے جبریل امین کھڑے ہیں، آپ کے پائنی کی طرف میکائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی کائنات کے اندر ایسا بھی ہے جو ایک دوسرے پہ جان وار دے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو مولا کائنات کی ذات وہ ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان واری، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کھڑے ہیں، تو جبریل امین میکائیل علیہ السلام جو تھے وہ رشک کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رشک فرما رہا تھا کہ میرا علی جو ہے وہ آج میرے محبوب کے بستر پہ جو ہے وہ آرام کر رہا ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھتے ہوئے نکلے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے نکلے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے آگے بھی دیوار بنا دی، ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دی، اور میرے کریم آقا ان کے سروں پہ مٹی اٹھا کر پھینکی۔ جب میرے آقا نکل گئے کافروں کے نرغے میں، ان کے درمیان میں سے نکل کر گئے، کائنات کے بہادر ترین انسان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کافر ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آرام سے اپنے حضور کے بستر پہ آرام فرما رہے ہیں، اور فرشتے رشک کر رہے ہیں حضرت علی شیر خدا کی اس قربانی پر، اس فعل پر، اس عمل پر، کہ دیکھو اپنے محبوب، اپنے آقا، اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ مولا کائنات نے پیش کر دیا ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جب صبح اٹھے تو کافروں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا پہلا رات کو تم دے رہے تھے، پوچھتے مجھ سے ہو، تم بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ تو وہ اپنے منہ جو تھے لٹکا کر وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ جب مقام صحبا پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا فرما دی، تو عصر کی نماز جب فرما چکے تھے تو مولا کائنات کسی کام کی غرض سے، مولا کائنات کسی کام کی غرض سے گئے ہوئے تھے باہر۔ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنا سر مبارک حضرت علی کی گود میں رکھ کر آرام فرما گئے۔ اب سورج غروب ہو رہا ہے، اور جب سورج غروب ہو گیا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھوں سے آنسو جو تھے وہ نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ پڑے۔ تو حضور نے فرمایا علی کیوں پریشان ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اور علی المرتضیٰ شیر خدا وہ ہیں کہ جن کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، کبھی نفلی نماز نہیں کوئی زندگی کے اندر قضا ہوئی۔ تو اور حضور نے ارشاد فرمایا علی تم قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو مختار کل نبی بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجا ہے، یا رسول اللہ آپ کی سنگت بھی ہو اور پھر علی قضا نماز پڑھے، یا رسول اللہ میں ادا نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور حضور نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب العالمین علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت کے اندر جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس کی نماز قضا ہو گئی ہے، یا اللہ سورج کو واپس لوٹا عصر کے مقام پر تاکہ علی اپنی ادا نماز جو ہے وہ ادا کرے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو کائنات نے یہ منظر دیکھا کہ پھر سورج ڈوبا ہوا سورج جو تھا وہ عصر کے وقت پہ آیا، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی روح تڑپی۔ آپ فرماتے ہیں ڈوبا سورج کسی نے بھی موڑا نہیں، ڈوبا سورج کسی نے بھی
موڑا نہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ، یہ شان، یہ طاقت اور یہ قدرت کس کو ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈوبا سورج جو تھا وہ واپس عصر کے مقام پہ آیا، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی عصر کی نماز جو تھی وہ ادا پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی کہ یہ وہ بندے ہیں، یہ محبوب بندے ہیں جن کی خاطر اللہ تبارک و تعالی اپنے قانون کو بدل دیتا ہے۔ اور قلندر لاہوری علامہ اقبال نے فرمایا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور رومی کشمیر عارف کھڑی فرماتے ہیں، آل نبی اولاد علی دی تے صورت شکل اُنہاں دی، نام لیاں لکھ پاپ نہ رہندے تے میل اندر دی جاندی، آل اولاد تیری دا منگتا تے میں کنگال زیانی، پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی۔ اللہ تبارک و تعالی مولا کائنات کی محبت، ادب، عشق، آپ کی غلامی اور آپ کا فیضان نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔